3 بھائی تھے جن میں سے 2 ایک مسجد میں 10 سال مؤذن کے فرائض سر انجام دے چکے تھے۔ 10 سال مؤذن رہ کر جب پہلا بھائی فوت ہوا تو دوسرے بھائی نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو لوگوں نے تیسرے بھائی کے پاس آ کر اس سے کہا کہ وہ اپنے 2 مرحوم بھائیوں کی جگہ مؤذن کے فرائض سنبھال لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت زور دیا اور اسے بھاری بھرکم تنخواہ کی پیشکش بھی کر دی، لیکن وہ یہ منصب سنبھالنے پر تیار نہ ہوا۔ جب لوگوں کا دباؤ بڑھا تو اس نے کہا، خدا نخواستہ مجھے اذان کہنے میں کوئی توہین محسوس نہیں ہوتی، اور جس رقم کی تم مجھے پیشکش کر رہے ہو اگر اس سے 100 گنا رقم بھی دو تو پھر بھی میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اسی گلدستہ اذان کی وجہ سے میرے دونوں بھائی کفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ جب میرے سب سے بڑے بھائی کا آخری وقت آیا تو میں نے اس کے سرہانے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہی، مگر اس نے اس موقع پر چیخنا چلانا اور مجھے منع کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ قرآن کیا ہے؟ تم مجھ پر قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ میرے دوسرے بھائی نے بھی بالکل اسی طرح مجھے اپنے سرہانے تلاوت قرآن کرنے سے منع کیا تھا۔ پھر میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ وہ مجھ پر اس حقیقت کو واضح کر دے، کیونکہ بظاہر تو دونوں مؤذن تھے، جس کی وجہ سے ان سے اس طرح کے طرز عمل کی بالکل امید نہ تھی۔ ایک رات خدا تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا اور میں نے عالم خواب میں اپنے سب سے بڑے بھائی کو عذاب کی حالت میں دیکھا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم کفر کی حالت میں کیوں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے اسے بولنے کی اجازت دے دی، اور اس نے کہا، ہم دونوں بھائی جب بھی اذان کے مینار پر چڑھتے تو لوگوں کے گھروں میں ان کی بے پردہ عورتوں کو دیکھتے تھے۔ یہ چشم چرانی آخر میں ہمارے عذاب کا باعث بن گئی۔